ڈونلڈ لو کا سائفر سازش سے انکار، نون لیگ خوش، الیکشن پر اعتراضات، تحریک انصاف بھی خوش، پاک چین دوستی اور سی پیک پر سر عام تنقید مگر سب پرسکون، پاک ایران گیس پائپ لائن پر سخت ترین موقف مگر کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈونلڈ لو کا بیان ایسا مکس اچار تھا جس پر ہر کسی کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز موجود تھی، ہر ایک نے اس میں سے اپنی پسند کا حصہ اٹھا لیا اور باقی پارٹ کو ایسے چھوڑ دیا جیسے وہ بات ہوئی ہی نہیں۔ آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاونت امریکی وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے اس بیان کا، جو انہوں نے 20 مارچ کو خارجہ امور کے لیے امریکی کانگریس کی ذیلی کمیٹی کے سامنے دیا تھا، اور ہم کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں نور فاطمہ چیمہ۔ پاکستان میں شہرت رکھنے والے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو نے فارن افیئرز کمیٹی کے سامنے جو پہلا سٹیٹمنٹ دیا، اس کا بیشتر حصہ وہی تھا جو وہ تحریری طور پر پہلے ہی جمع کرا چکے تھے۔ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں مبینہ الیکشن کی بے ضابطگیوں پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کی نگرانی کرنے والے 5000 سے زائد مبصرین کے مطابق پاکستان میں 8 فروری کو منعقد ہونے والے انتظامات میں پولنگ کا عمل تو منظم تھا، مگر نتائج مرتب کرنے والے کے عمل میں بے ضابطگیاں دیکھی گئیں۔ نگران تنظیموں کو ملک کے آدھے سے زیادہ حلقوں میں کاؤنٹنگ کی نگرانی ہی نہیں کرنے دی گئی، جبکہ ہائی کورٹ آرڈرز کے باوجود الیکشن کے دن موبائل انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے امریکہ الیکشن سے پہلے پاکستان میں انتخابی بے ضابطگیوں اور تشدد کے بارے میں فکر مند تھا۔ جب دہشت گرد گروپوں کی طرف سے پولیس، سیاستدانوں اور سیاسی اجتماعات پر حملے ہوئے، صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی دیکھنے کو ملی، جبکہ متعدد سیاسی رہنماؤں کو مخصوص امیدواروں اور سیاسی جماعتیں رجسٹر کرانے سے محروم کر دیا گیا۔ یہ سب وہی ڈونلڈ لو کہہ رہے تھے جن کو پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کا مرکزی کردار قرار دیا جاتا تھا۔ ان کا صرف اتنا بیان سن کر ہی لگتا تھا کہ تحریک انصاف کی سنی گئی ہے، اور بس اگلے ہی لمحے امریکہ شہباز حکومت کو غیر قانونی قرار دے کر پاکستان میں دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دے گا۔ مگر بات کہیں اور ہی نکل گئی۔ پاکستان آفٹر الیکشنز کے موضوع پر سماعت آگے بڑھی تو ڈونلڈ لو نے عمران خان کے خلاف امریکی سازش کا الزام جو ہے مسترد کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے میں ان سمیت کسی امریکی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، یہاں تک کہ سی آئی اے کے کسی کانٹریکٹر کا بھی نہیں۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جب تحریک انصاف کی ساری خوشیوں پر پانی پھر گیا۔ سونے پر سہاگا یہ کہ ڈونلڈ لو نے الیکشن irregularities پر روشنی ڈالنے کے باوجود شہباز حکومت پر دباؤ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ امریکہ نے انتخابی بے ضابطگیوں کے باوجود پاکستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے، تو مسٹر لو نے جواب دیا کہ امریکہ نئی حکومتوں کو تسلیم یا مسترد نہیں کرتا، بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ روابط قائم کرنے ہیں یا نہیں۔ اس دوران پاکستان کے نام نہاد حمایت میں کچھ اور باتیں بھی ہوئیں، مگر جب پاک چین دوستی اور سی پیک کی بات آئی تو بالکل ہی بدلا ہوا ڈونلڈ لو نظر آیا، جس نے نہ صرف چین پر تنقید کی بلکہ ڈھکے چھپے الفاظ میں پاکستان کو یہ میسج بھی دے دیا کہ چین اور روس کی قربت میں رہنا آپ کے حق میں نہیں، یہ تباہی کا راستہ ہے، چین پاکستان کو قرضوں کے جال میں پھنسا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر پاک ایران گیس پائپ لائن کا ذکر ہوا تو اس پر ڈونلڈ لو مزید تلخ ہو گئے اور سوال اٹھایا کہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ کہاں سے آئے گی۔ زیادہ تر انٹرنیشنل ڈونرز پاک ایران گیس پائپ لائن کے لیے رقم دینے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں گے۔ وہ اس منصوبے کو روکنے کے لیے امریکی حکومت کی تمام تر کوششوں کی حمایت کرتے ہیں، یعنی امریکہ کسی صورت پاک ایران گیس پائپ لائن کا حامی نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے کچھ خفگی کا بھی اظہار کیا۔ اس کے بعد ڈونلڈ لو نے غیر قانونی افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کی پاکستان پالیسی پر بھی اعتراض اٹھایا اور واضح کیا کہ امریکہ پہلے دن سے ہی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اینڈ the list goes on۔ کانگریس کی سب کمیٹی میں ڈونلڈ لو کا بیان اور مختلف سوالات پر ان کے جوابات دیکھتے ہوئے کم از کم یہ بات سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ کسی ایک پاکستانی فریق کی حمایت یا دوسرے کی مخالفت میں نہیں بلکہ امریکی مفاد میں بات کر رہے تھے۔ اب چاہے اس میں پاکستان کا فائدہ ہو یا نقصان، امریکہ تو اپنا ہی فائدہ دیکھے گی۔ پاکستان کا مفاد دیکھنا امریکہ کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے لیڈرز اور اداروں کا کام ہے۔ پھر ایک اور بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ڈونلڈ لو کی عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی مبینہ دھمکی ہے، جس کی ایک مثال ڈونلڈ لو اور دوسری پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ ماضی سے دیکھنی پڑے گی۔ بی بی سی میں شائع ایک مضمون کے مطابق ڈونلڈ لو کے خلاف دھمکی
دھمکی آمیز رویوں کے الزامات صرف پاکستان ہی نہیں نیپال میں بھی لگ چکے ہیں۔ فروری 2022 میں یعنی عمران حکومت کے خاتمے سے ٹھیک 2 ماہ پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ انفراسٹرکچر معاہدے کی توثیق میں تاخیر پر نیپالی رہنما کو دھمکی آمیز کال کی اور وارن کیا تھا کہ اگر نیپال کی پارلیمنٹ نے اس معاہدے کی توثیق نہ کی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تو ان الزامات کی تردید کی، مگر کچھ ہی عرصے بعد نیپالی پارلیمنٹ نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی توثیق کر دی تھی۔ اور اب ذکر پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ ماضی کی دوسری مثال کا، جب سابق صدر پرویز مشرف نے یہ الزام عائد کیا کہ اس وقت کے امریکی اسسٹنٹ وزیر خارجہ نے وار آن ٹیرر میں ساتھ نہ دینے پر پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دی تھی، جس پر انہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے ایک تیسری مثال بھی سنتے جائیے، وہ بھٹو کو عبرت کا نشان بنانے کی امریکی دھمکی تھی، جس کو سخت الفاظ اور لہجے میں ڈھالنے والے اس وقت کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر تھے۔ اب آپ ان مثالوں، ڈونلڈ لو کے موقف اور پاکستان کی صورتحال کو سامنے رکھ کر خود ہی سمجھ لیجئے کہ امریکی سائفر کی کہانی اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ سے شروع ہو کر امریکی ایوان نمائندگان تلک کیسے پہنچ گئی، اور کیسے اس دوران اتنا سب کچھ ہو جانے پر بھی کہیں سے کوئی سخت ری ایکشن نہیں آیا۔